اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے، 57۔ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوہ، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور دیکھو انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، اور البتہ وہ اپنے ہی آپ پر ظلم کرتے رہے۔ بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی گئی ہیں اور ساتھ ہی جو ان کے بدترین رویے تھے ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر بنی اسرائیل کو اب تقریباً 2000 سال کے بعد معزول کیا جا رہا ہے اس مقام سے جو مقام ان کو اللہ نے عطا کیا تھا اقوام عالم کی امامت کا۔ اب ان کو معزول کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو یہ مقام عطا کیا جا رہا ہے۔ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں اس مقام سے معزول کیوں کیا گیا۔ ان وجوہات میں نعمتیں بھی گنوائی جا رہی ہیں، ان کے اعمال بد بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اب تک جن نعمتوں کا تذکرہ ہوا ان میں ایک نعمت یہ تھی کہ ہم نے تمہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت عطا کی تھی، پھر ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، پھر ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہارے بچھڑے کے معبود بنانے کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ ہم نے تمہیں تورات اور فرقان عطا کی، ہم نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور اب دو نعمتیں اس آیت میں مزید گنوائی جا رہی ہیں، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ بادلوں کا سایہ کرنا یہ کوئی بہت بڑی نعمت معلوم ہوتی ہے، لیکن کیوں؟ اگر ہم غور کریں تو بنی اسرائیل ابھی غلامی کے دور سے نکلے ہیں، مصر پار کیا ہے، سمندر کو ان کے لیے پھاڑا گیا، وہ وادی سینا میں پہنچے ہیں جو ایک ریگستان ہے، ریگستان۔ اور ریگستان میں آپ کو معلوم ہے کہ شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو بادل بنتے کیسے ہیں؟ بادل بنتے ہیں جو زمین پر پانی ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی سے آبی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، واٹر ویپر میں، اور پھر وہ اوپر جاتا ہے اور وہ بادل بن جاتے ہیں۔ اگر وہ پانی میٹھا نہ بھی ہو تب بھی بادلوں کے اندر اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ اس پانی کو میٹھا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کاریگری اللہ کی ہے۔ تو سمندر کا پانی بھی جب آبی بخارات میں تبدیل ہو کر اوپر بادلوں میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ بادل جب برساتے ہیں تو وہ پانی کڑوا نہیں ہوتا، سمندر کی طرح نمکین نہیں ہوتا، وہ پانی میٹھا ہوتا ہے۔ یہ کس نے نظام چلایا؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں چلا سکتا۔ لیکن ریگستان میں تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے، تو بادل کہاں سے بنیں گے؟ جب پانی ہوتا ہے تو بادل بنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لاکھوں انسان، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، یہ لاکھوں انسان بنی اسرائیل کے یہ ایک میدان میں ہیں، صحرا میں ہیں، ریگستان میں ہیں، جہاں پانی نہیں ہے اور بادل کا نام و نشان نہیں۔ ایسے میں یہ معلوم ہو کہ پانی ہے ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ کیا 6 لاکھ بندوں کے لیے پانی لے کر کوئی چل سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ پانی کس نے دیا؟
یہ بادل کیوں بنے؟ دو وجوہات. ایک، ان کے لیے اللہ نے اس تپتے صحرا میں سائے کا بندوبست کیا کہ وہ جہاں جہاں جاتے وہاں وہاں بادل ان کے ساتھ سر پر ہوتے. یہ کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بادل ان کے اوپر، پانی کا بندوبست ہو رہا ہے. اور بندہ اب یہ سوچے کہ مجھے کھانے کو کہاں سے ملے گا. جی سایہ ہو گیا، چھت مل گئی، پانی کا بندوبست ہو گیا، کھاؤں گا کہاں سے؟ ریگستان میں تو کہیں پر کسی طرح کی کھیتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کھیتی باڑی کے لیے پانی وافر مقدار میں چاہیے، زمین زرخیز چاہیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جس سے مانگا ہے وہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، حالات کا محتاج نہیں ہے، کیفیات کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ بغیر کسی چیز کی موجودگی کے عطا کرنے والا ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کر سکتا ہے، جو مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتا ہے. اور بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے کہ جس سمندر کو ہم نے پار کیا ہے اس کو پار کرنا ناممکن تھا، اس اللہ نے ہمارے لیے سمندر کو چیر دیا. جس فرعون کے خوف سے ہم لرزہ کرتے تھے، اللہ نے بغیر ہمارے تلوار اٹھائے اس کے پورے لشکر کو شکست سے دوچار کر دی. تو اس اللہ کی قدرت کے کیا کہنے. تو جب کھانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. یہ کیا چیز ہے؟ من دراصل عربی کا لفظ ہے، لیکن عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوا، اور آج انگریزی میں بھی اگر آپ ڈکشنری کھول کر دیکھتے ہیں تو منا کے نام سے آپ کو یہ لفظ ملے. منا وہی ہے جو عربی میں ہے، وہی منا عبرانی میں ہے، وہی منا جو ہے وہ انگلش میں بھی ہے. یہ لفظ تبدیل نہیں ہوا زمانے کے تغیر اور تبدل سے. من کے اصلی معنی ہیں احسان کے. اللہ نے احسان کیا کہ ان بھوکوں کو کہاں پر کھلایا؟ ریگستان. کیا کھلایا؟ المنا. منا کیا تھا؟ یہ رات کے وقت یہ تو سو جاتے، بادلوں کا سایہ ہے، اللہ نے ان کو اچھی سی نیند سلا دیا. اب ان کے رزق کا بندوبست کون کرے گا؟ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو صبح کا رزق آپ کے لیے کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو آسمان سے شبنم کے قطرے برستے تھے. وہ شبنم کے قطرے جب زمین پر پڑتے تھے تو وہ رات کے وقت میں جم جاتے تھے. جب جم جاتے تھے تو صبح ہوتے ہوتے وہ قطرے اناج کی صورت اختیار کر لیتے تھے. وہ ان کو زمین سے اٹھاتے تھے اور ان کو گوندھ کر ان سے روٹی پک جاتی تھی. یہ ان کی روٹی کا بندوبست ہوا. اب روٹی صرف تو نہیں کھا سکتے، یہاں پر آپ کو محنت کچھ نہیں کرنی. بیٹھے 6 لاکھ بندے، عورتیں، بوڑھے، بچے، سب کے سب بیٹھے ہیں، اور اب ان کے لیے روٹی کے ساتھ گوشت کا بندوبست ہوگا. گوشت کہاں سے آئے گا؟ السلوہ. یہ السلوہ کیا ہے؟ یہ وہ پرندے تھے جو وہاں سے اڑتے تھے. ان کا ایک یہ مائیگریٹری روٹ کہلاتا ہے کہ یہاں سے یہ پرندے اڑ کر دوسرے علاقوں میں جاتے. ریگستان میں کوئی پرندہ نہیں ہوتا کیونکہ ریگستان میں پانی نہیں ہے. جب پانی نہیں تو پرندہ نیچے کیوں اترے گا؟ تو یہ پرندے وہاں سے اڑ کر جاتے. اللہ رب العزت ہے جو پرندوں کو اڑانے والا ہے اور وہی روکنے والا ہے. افلم یروا الی الطیر فوقہم صافات، سورہ ملک میں فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے پرندوں کو اپنے اوپر کہ وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں. وَيَقْبِضْنَ ہیں، اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، کون ہے جو ان کو فضائے سماوی میں تھامے ہوئے ہے؟ رحمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھام سکتا.
اگر اللہ نے اختیار دیا ہے، طاقت دی، تو پرندہ اڑ رہا ہے، اگر اللہ وہ طاقت چھین لے تو کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا، وہ نیچے گر جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس السلویٰ پرندے کو جو بٹیر نما تھا، اس کی اڑنے کی صلاحیت کو ان کے لیے اس سے چھین لیا، اور وہ السلویٰ کے نام سے یہ پرندے نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ گرتے تھے، اور ان کے قدموں میں آ کر گرتے تھے۔ یہ آسانی سے ان کو پکڑ لیتے، نہ وہ پرندے اڑ سکتے تھے نہ کہیں بھاگ سکتے تھے۔ یہ ان کو پکڑتے اور ان کو بھون کر ان کا گوشت کھاتے روٹیوں کے ساتھ۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہیں من و سلوہ عطا کیا، کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے فرمایا کہ کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ پاکیزہ رزق ہے یہ، جو اللہ کے پاس سے آسمان سے نازل ہو، اس سے زیادہ پاکیزہ رزق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم پاکیزہ رزق کو ہی کھایا کریں، ناپاک رزق کے پیچھے نہ بھاگیں۔ بہت سے لوگ آمدنی کم ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن خبیث اور حرام چیز کے استعمال میں پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ اپنا نشہ جو ہے وہ پورا کر لیں کسی طرح سے۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن نشہ پورا کرنے کے لیے ادھار پیسے بھی لے لیتے ہیں۔ تو حرام سے بچیں، نشے سے بچیں، اس لعنت سے بچیں، اور اللہ کے طیب اور پاکیزہ رزق کو استعمال کریں جو اس نے عطا کی۔ اپنی روزی بھی حلال کریں، حرام روزی سے بچیں، کیونکہ اگر حرام روزی کماتے ہیں اور آپ اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر بکرے پر چھری پھیر کر کھاتے ہیں تو وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جس پیسے سے وہ بکرا خریدا وہ پیسہ حرام کا ہے، وہ آمدنی اس کو حرام بناتی ہے۔ اگر ایک من دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو وہ دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ہماری آمدنی میں اگر حرام ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہے، یا نوکری کرتے ہیں تو اس کا حق نہیں ادا کرتے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری آمدنی حرام ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ کا طرز خطاب تبدیل ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بات ہو رہی ہے کسی کے ساتھ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی جس سے بات ہو رہی ہے اس سے خطاب ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں اچانک سے بات کا انداز تبدیل ہوتا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ طرز خطابت کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ ابھی تو بات ہو رہی تھی سامنے والے سے، اچانک اس سامنے والے کو غائب کیوں کر دیا؟ اللہ یہ کہہ دیتا وَمَا ظَلَمْتُمُونَا، تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كُنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تَظْلِمُونَ، بلکہ تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ لیکن اللہ نے ایسے نہیں کہا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا ظَلَمُونَا۔ سنو، یعنی اب بات کسی اور سے شروع کر دی اللہ نے۔ بنی اسرائیل سے بات کر لی، تمہیں من و سلوہ دے دیا، تمہیں بادلوں کا سایہ دے دیا، تم کھاؤ، لیکن تم نے ناشکری کی، تم نے ہمارے اس رزق کو کم جانا، اور تم نے کسی اور چیز کا مطالبہ کیا۔ تم بڑے ناشکرے ہو، تم بڑے ظالم ہو، تم سے بات نہیں کرنی، تم سے بات ہو چکی۔ اب اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے ہماری طرف، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اب اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، چھوڑ دو ان کو۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو اے میرے محبوب کی امت، تم ان کی طرح نہ کرنا، تمہیں میں رزق دوں گا، تمہیں میں جو دوں گا تم اس پر خوش رہنا، تم میرے رزق کی ناقدری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ میں تمہارے لیے بھی سب کچھ نازل کرنے پر قادر ہوں، میں تمہیں بھی سب کچھ کھلانے پر قادر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث ہے، اس حدیث پر ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب البر کے الفاظ ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی
کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں ہی تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو مگر جسے میں کپڑا پہنا دوں۔ فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم صبح اور شام گناہ کرتے رہتے ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے استغفار کرو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ بنی اسرائیل کے اس واقعے میں ہمارے پاس یہ سبق ہے کہ ہمیں اللہ نے جو رزق عطا کیا ہم اس کا شکر ادا کریں، اس رزق کو کمتر نہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کریں کہ وہ کسی بھی چیز کی عدم موجودگی میں سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے اور اس رزق کو کھانے اور پینے کے بعد اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔